اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی اس تقریب سعید کا آغاز کرتے ہیں کہ اس رب کریم کی رحمتیں برکتیں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں۔ ہمارے نیشنل پریس کلب کی ایک نہایت سرگرم خاتون رکن، ماشاءاللہ میں دیکھتا رہتا ہوں، رات میں بھی وہ تیاریاں آج کے مظاہرے کی کر رہی تھی۔ جناب محترمہ شبانہ سحر صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب محترم افضل وارثی صاحب سرور کونین کے حضور ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، جزاک اللہ۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو اس بات کی معذرت چاہوں گا کہ یہ جو کل کہ الیکٹرک کی جانب سے ایک بجلی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کی وجہ سے تقریباً تمام معاملات پورے شہر کے ڈسٹرب ہو گئے۔ تو آج جو ہے کافی پروگرامات تھے تو وہ سب ڈسٹرب ہوئے، اس طرح ہمارا پروگرام بھی ڈسٹرب ہوا۔ تو سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا دیر سے پروگرام شروع کرنے کی تمام سامعین سے، بہت سے لوگ ہمارے انتظار کر رہے تھے، تو آپ معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ معاف کروائے۔ سینئر صحافی جناب محترم انور پاکستانی صاحب تشریف لائیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے اب ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم پروگرام کو مختصر کریں، اور آپ کا تعاون، جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں، ان کا تعاون مجھے چاہیے ہوگا کہ میں ایک مخصوص وقت کے اندر اس پروگرام کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو بھی مہمان یہاں تشریف لائیں، براہ مہربانی بہت عاجزی کے ساتھ ملتمس ہوں کہ 4 سے 5 منٹ میں وہ اپنی بات مکمل کریں گے، اور 5 منٹ سے وہ زیادہ نہیں لیں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ 2 بجے تک ہم یہ پروگرام ختم کر دیں، اور ٹھیک 2 بجے ہم اپنے مظاہرے کا آغاز کر دیں، کیونکہ بہت سے پروگرامات ہیں۔ ہمارے جو جوائنٹ سیکریٹری ہیں جناب نعیم خان صاحب، وہ ایک بہت بڑی تنظیم کے مرکزی رہنما بھی ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ پھر ہمیں بھی کوریج کرنے کے لیے جانا ہے، تمام دوستوں آپ نے بھی یقیناً جانا ہوگا، پاکستان سنی تحریک اور دیگر تمام جماعتوں کی طرف سے پروگرامات شروع ہو جائیں گے شہر میں، ان کی کوریج کرنی ہے۔ تو اس لیے میری کوشش ہوگی جلد از جلد مکمل کروں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا سب سے پہلے کلب کے صدر جناب محترم افضل وارثی صاحب کے تشریف لائیں اور معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں، اور پھر ہم آگے کی جانب بڑھیں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ اکثر جگہ بہت سارے بزرگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن عام ذہن اس کو قبول نہیں کر پا رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ معیشت کی جنگ ہے، کوئی کہتا ہے یہ تیل کی جنگ ہے،
ہم شروع دن سے اس بات کو کوٹ کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جنگ نظریاتی جنگ ہے. یہ جنگ اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ 3 قوتوں سے نبرد آزما ہے. ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ ہندو قوم ہے. ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں پر رسول کو نہیں مانتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلم و تسلیم، اللہ نے کہا کہ اس کو تسلیم کریں. اور تیسری وہ قوم جس سے ہمارا نبرد آزما ہے، وہ ہمارے درمیان موجود منافقین ہیں، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو لہذا بات تو مختصر کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ہم سب کا دل اسی طرح جلنا چاہیے، اسی طرح ہمیں توڑنا چاہیے. ہمارے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم وہاں جا کر عملی طور پر جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن ہم اس کے لیے اپنی اپنی حکومتوں کو، اپنی عوام کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ہم خون کے عطیات دے سکتے ہیں، ہم پیسے دے سکتے ہیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم عالمی ذرائع ابلاغ کا ذہن بنا سکتے ہیں. ہم ان لوگوں کو بھی جگا سکتے ہیں جو اس موقع پر جو خاموش بیٹھے ہیں. تو لہٰذا نیشنل پریس کلب نے اس چیز کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکا اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ضرور کوشش کریں گے. بہت شکریہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہمارے ایک بہت استادوں کے استاد محترم صلاح الدین صاحب جو روزنامہ تقبیر کے مدیر تھے، ان کے بڑے مداح ہیں. اور میں ملتمس ہوں جناب رانا مشتاق احمد راجپوت صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع کے حوالے سے ضرور اظہار خیال کریں. نے مجھے اس کا چیئرمین بنایا ہے. آج مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد آیا کہ اے عمر، اگر درائے افراد پہ یا درائے نیل پہ اگر ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر تجھ سے پوچھ ہوگی. تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را آج فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ بربریت کا سلوک کیا جا رہا ہے، آج نہتے فلسطین آج آواز بن کے پوری دنیا کے اندر بیٹھے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہوں اور ہماری یکجا آواز بن کے ہمارے اوپر جو مظالم ہیں اس کا کم از کم اس کو ختم کروایا جائے. تو کل قیامت والے دن ہم جب کھڑے ہوں گے تو ثم الحمدللہ نیشنل پریس کلب کے وہ غیور صحافی اس صف میں ہوں گے کہ اللہ پاک کے اس مطالبے پہ کہ جب اس فلسطین کے اندر آگ برس رہی تھی، فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر گولہ باری ہو رہی تھی، بارود کی بارش ہو رہی تھی، تم نے کیوں لبیک کیوں نہیں کہا؟ تو یہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہماری بساط صرف نیشنل پریس کلب کراچی تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہم نے اس کی آواز پوری دنیا کے اندر پہنچائی. آج ثم الحمدللہ نیشنل پریس کلب نے ایک یکجا آواز بن کے پوری دنیا کو باور کروانا چاہتی ہے کہ فلسطین کے نہتے مسلمان اکیلے نہیں ہیں، یہ اکیلے نہیں رہیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم ان کا بازو بنیں گے اور ہم ان کو اپنے بیت المقدس کو جو ہمارا قبلہ اول ہے، ہم اس کی انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے حفاظت کریں گے جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کی حفاظت کر کے مسلمانوں کا ایک ہونے کا ثبوت دیا. کلیمی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کیجیے. اسرائیل نیتنیاہو بڑی غلط فہمی میں تھے کہ ہم مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین کے شہر غزہ پٹی کو بمباری کر کے بہت جلد قبضے میں لے لیں گے. اس سلسلے میں ایک ناپاک فوجیوں نے ہمارے قبلہ اول کی مقدس سرزمین مسجد اقصی میں آگ بھی لگائی، اور مقدس دنوں میں، مقدس راتوں میں روزے داروں پر لاٹھی چارج کیا، تشدد کیا. اس پہ بس نہیں چلا، انہوں نے باقاعدہ طیاروں کے ذریعے بمباری شروع کر دی. ایک نعرہ ہونا چاہیے، سب میرا ساتھ دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسرائیل مرد آباد، اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل. ہمارے ایک دوست ساتھی نوجوان رہنما ایوان قریش کے مرکز جنرل سیکرٹری جناب ارسلان قریشی صاحب سے کچھ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. میری پھر گزارش ہوگی کہ جتنے کم وقت میں آپ اپنے جذبات کی ترجمانی
کر دیں میں مشکور رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ انتہائی میرے لیے لائق تحسین ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، تمام صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا، اس بات کو کبھی نہیں اپنے ذہن سے محو ہونے دینا، اور اس بات کو منتقل کرو اپنے بچوں میں، اپنے اخبار کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، کہ سب سے پہلے یہود نے صحافیوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے وہاں کے میڈیا پرسنز کو نشانہ بنایا۔ آپ وہ لوگ ہو کہ زندگی کے اس ساز کو جو بج رہا تھا بے آواز ہے، بین الاقوامی دنیا کے سامنے لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہو کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ فرنٹ لائن سولجرز کی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ فرنٹ لائن ورکر کورونا میں کام کرے تو لوگ سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، میرا صحافی شہید ہو جائے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آپ وہ لوگ ہو کہ جو شہیدوں کو، غازیوں کو، مجاہدوں کو عام دنیا تک لے کر جاتے ہو۔ آپ وہ لوگ ہو جو دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ان باتوں کو لے کر آتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دجال کا فتنہ نہیں تھا؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرب قیامت ہے؟ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں معلوم تھا کہ قیامت آنے والی ہے، بیت المقدس قبضے میں جائے گا؟ چھوڑو یار، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھو، کیا رکھیے؟ معیشت کی بات کرو، کاروبار کی بات کرو، سڑکیں بناؤ، روڈ بناؤ۔ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں معلوم تھا؟ میرا سوال آپ کے ذریعے، نیشنل پریس کے ذریعے ہے، تو کون سے وہ لوگ ہیں جو مجھے گمراہ کرتے ہیں، میری اولادوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرے بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرے ساتھیوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ قرب قیامت ہے، یہ تو قبضے میں جائے گا؟ یار اللہ اور اس کے رسول کا نام لو، سچ بولو، تمہارے پہ فرض میں جہاد فرض ہو چکا ہے۔ میں ریاست سے نیشنل پریس کلب کے توسط سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاد کو فرض کر دیا جائے۔ پھر میں دیکھتا ہوں یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں، میرے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین میرے حکمرانوں کے دل میں یہ بات بٹھا دے کہ میری یہ باتیں لفاظی نہیں ہیں، میری یہ باتیں منجن چورن نہیں ہیں، میرے یہ اقدام ان تصویری نمائشوں کے لیے نہیں ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے رب میرے جرنل کے، میری آرمی کے دلوں میں یہ بات اتار دے کہ یہ قوم تجھ سے مخلص ہے، یہ لوگ مرنے کے لیے بےتاب ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی غلام ہیں۔ ہم نے تو نبی کے نواسے کی سنت پر چلنے کی قسم کھائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے نواسے کی جو سنت تھی، دین کو بچانا، ہم تو اپنے آقا کے غلام ہیں، ہم لفاظی غلام نہیں ہیں۔ ہمیں ریسورسز دیے جائیں، ہمیں اجازت دی جائے، ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، اس ملک، اس پاکستان نہیں، اس قوم کے لیے، اس بین الاقوامی ہم تمام OIC کو اپنا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھو، بتاؤ ہمارا کیا کام ہے۔ اس نیشنل پریس کلب سے کے توسط سے آپ تمام صحافی حضرات، چونکہ آپ لوگ معاشرے کا آنکھ اور کان کا درجہ رکھتے ہیں، میں آپ لوگوں کے ذریعے فلسطینی عوام بہن بھائیوں کا ہر طرح سے ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے مرکزی چیئرمین ندیم قریشی صاحب کی جانب سے فلسطینی سفیر کے لیے اور فلسطینی عوام کے لیے ریاست تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ انہیں جتنے بھی رضاکار چاہیے ہم ان کو دینے کو تیار ہیں۔ کسی بھی مقام پر، کسی بھی محاذ پر آپ کو ضرورت ہے، ہم حاضر ہیں۔ ممتاز سماجی شخصیت، واٹر بورڈ میں خدمات انجام دی، بہت عرصے تک تشریف لائے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ارسلان بھائی، واقعی تقریر تو آپ نے لمبی کر دی، لیکن مزہ آیا، تالیاں ہونی چاہیے دوبارہ اس بات پہ۔ اور موضوع کے اعتبار سے کی، میں وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں لیکن میں نہیں کر پا رہا، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جب وہ مظاہرہ کریں گے تو میں گرمی میں کر دوں گا آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ملتمس ہوں، ایک ہمارے انتہائی سینئر صحافی دوست یہاں موجود ہیں، ہمارے پریس کلب کے سرپرستوں کا درجہ ہے، میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ ضرور تشریف لائیں۔ اور میری پھر گزارش ہوگی کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ سب ساتھیوں کو موقع مل جائے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ جناب محترم انور عباس انور پاکستانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ اٹھو مومنو، تم کہاں سو رہے ہو، یہ قبلہ اول لٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بڑھو آگے شمشیر حیدر بڑھا کر۔ معزز مہمان گرامی، صدر تقریب، حاضرین محفل، آج کا جو موضوع ہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہے۔ کیونکہ تنگی وقت کو مجھے خاطر رکھتے ہوئے میں اپنے گفتگو کو سمیٹوں گا اور مختصر آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دوں گا فلسطین کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں حکومت پاکستان
اور اپوزیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مسلم امہ کے اہم ترین ایشو فلسطین کے حوالے سے وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوئے، شہباز شریف کی قیادت میں اور ادھر قومی اسمبلی کا اسپیکر کی قیادت میں مشترکہ طور پہ اپوزیشن اور حکومت نے اقوام متحدہ کے وہاں جا کے دفتر میں یادداشت پیش کی، لیکن انہوں نے اسرائیل کے لیے صحیح اسرائیل کے خلاف آواز بلند نہیں کی، مظلوم فلسطین کے حق میں آواز بلند نہیں کی، بلکہ اسرائیلی لوگوں کو میڈیا پہ لا کے ان سے کمنٹس لیے جا رہے ہیں۔ ہم اس میں بھی ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ مجلس وحدت المسلمین نے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سربراہ ان کے کہنے پہ ہم نے پورے ملک کے اندر احتجاج کیے۔ آج بھی انشاءاللہ جماعت اسلامی کا احتجاج ہے، اس میں بھی ہم بھرپور شرکت کریں گے۔ آج آپ اگر یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ دنیا میں کون سا گیم چل رہا ہے، آج کچھ طاقتیں پاکستان میں بھی وہ گیم کرنا چاہتی ہیں۔ آپ گزشتہ ہم 1400 سال کی بات نہیں کرتے، ہم صرف آپ سے 50 سال کی بات کرتے ہیں کہ اس 50 سال جو آپ کے سامنے ہے، اس 50 سال میں اگر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں تفرقے کی وجہ سے آج عراق تباہ ہو گیا، 15 سے 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے، لیبیا تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو گیا، لبنان تباہ ہو گیا، افغانستان تباہ ہو گیا۔ کہ وہ اس سازش میں بالکل شامل نہ ہوں، اور آج ہمارے صحافیوں نے جس یکجہتی کا، کیونکہ وہ ہماری جس یکجہتی کو، کیونکہ جب تک اور دوستوں کا ہماری تو خبریں آ جاتی ہیں، ہم تو جو چاہتے ہیں چھاپ لیتے ہیں، لیکن آج کا دن جو ہے ان دوستوں کا ہے جو ہمارے ساتھ یہاں شامل ہوئے ہیں، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ تو ادا نہیں کروں گا، آپ کی آمد کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ۔ کلب کے باہر صف بندی کریں گے، کلب کے باہر مظاہرے کا آغاز ہوگا، اور میری گزارش ہے کہ وہ آپ ہمارے ساتھ جس طرح تعاون کریں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں پر جو ہے ہم کچھ دیر کچھ ریکارڈنگز کریں گے، کچھ ہمارے جو معزز مہمانان ہیں ان کے ہم شارٹس جو ہیں وہاں ریکارڈ کریں گے اس کے حوالے سے، تاکہ میڈیا کے ذریعے جو ہے اس کا پیغام ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جا سکے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی واک کریں گے، اور میں اور نعیم بھائی جو ہیں ہمارے جوائنٹ سیکریٹری، ہم تھوڑا سا اظہار خیال کریں گے، آپ کے آگے آپ کا کوئی لہو گرمانے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جس طرح کے پیر صاحب نے کہا تو بالکل جہاد تو فرض ہو گیا ہے۔ اگر ہم جہاد کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور یہ مسئلے سر ختم ہو بھی نہیں سکتے جب تک ہم جہاد میں جو اسلام کا تصور ہے وہ کیوں ہے اتنا ہم اس کو سمجھ پائیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کے بعد ہمارے ساتھ بات، اور جو ہمارے کیمرہ مینز وغیرہ ہیں، ہمارے چینلز کے لوگ، ان سے گزارش ہوگی کہ جیسے ہی اسد ملک صاحب کی تقریر ختم ہو وہ باہر صف بندی کر لیں، اور جو لائیو والے ہیں وہ بھی باہر صف بندی کر لیں گے،